السلام علیکم دوستوں، 14 اگست بہت قریب ہے تو میں نے سوچا کہ اپنا وی لاگ جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی میں جاری رکھوں کہ جس میں نے محمد علی جناح کی سیکولرزم کے حوالے سے ڈسکشن شروع کی تھی۔ جب میں نے یہ ڈسکشن شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے کوٹیشنز بھیجی محمد علی جناح کی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، ایون یہ کہ ہم شریعہ کو نافذ کریں گے، اور انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ تو دونوں چیزیں بالکل متضاد محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک طرف محمد علی جناح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریلیجن will have nothing to do with the affairs of the state، دوسری طرف محمد علی جناح یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور سینٹرل ہے، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن پر اور شریعہ پر بنیاد رکھے گا۔ تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اگر سہیل وڑائچ اس وقت زندہ ہوتا تو وہ جناح صاحب سے انٹرویو میں ضرور یہ پوچھتا کہ جناح صاحب کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اور واقعی بظاہر یہ تضاد ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر انڈیا کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، انڈینز جو پولیٹیکل سائنس کی کتابیں پاکستان کے حوالے سے لکھتے ہیں، جو تھوڑا سا پاکستان پہ تحقیق کرتے ہیں، وہ یہی لکھتے ہیں کہ جی یہ تو متضاد باتیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ تقریریں بھی ملتی ہیں کہ جہاں پہ محمد علی جناح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اسلامی نظام نافذ کریں گے، اور وہ تقریریں بھی ملتی ہیں جس میں کہ وہ بالکل اس کے برعکس کہہ رہے ہیں کہ دین کا جو ہے وہ یا مذہب کا یا ریلیجن کا جو ہے ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ کانٹرڈکشن کیسے حل کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانٹرڈکشن حل کی جا سکتی ہے۔ یہ اتنی بڑی کانٹرڈکشن نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں، اور شاید آپ اس کو کانٹرڈکشن اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ شاید مکمل طور پہ واقف نہیں کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور محمد علی جناح کے اپنے ذہن میں اور مسلم لیگ کے ذہن میں کیا اسلامک انٹرپریٹیشن تھی۔ جب تک ہم سر سید احمد خان کی تفسیر کی روشنی میں اور سر سید احمد خان کی رائٹنگز کی روشنی میں ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے کہ مسلم لیگ کیا کہہ رہی تھی، کیا چاہ رہی تھی، اس وقت تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ جب محمد علی جناح، علامہ اقبال یا دوسرے تیسرے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ ہم اسلامی نظام لے کر آنا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ نہ تو مولانا مودودی سے انفلوئنس تھے، نہ وہ دیوبندی اسکول سے انفلوئنس تھے، نہ کسی اور سے، بلکہ اگر وہ کسی سے انفلوئنس تھے تو وہ سر سید احمد خان سے انفلوئنس تھے۔ اور سر سید احمد خان کی سوچ کو جب آپ سنیں گے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیکچر کا میں نے فارمیٹ کچھ ایسا بنایا ہے کہ ابھی تو آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن کرا دی ہے، اب میں آپ کو جلدی سے کوشش کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کی جو پرو سیکولر سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا، جو سٹیٹمنٹس اسلامی نظام کے حوالے سے ہیں وہ بھی پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ ان دونوں کو ریکنسائل جو ہے وہ صرف سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کی سوچ کی روشنی میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو محمد علی جناح کی وہ سٹیٹمنٹ سناتا ہوں جو کہ پرو سیکولر ہے۔ جناح صاحب کہتے ہیں، I do not know what the ultimate shape of this constitution is going to be, but I am sure that it will be of a democratic type, embodying the essential principles of Islam. Today they are as applicable in actual life as they were 1300 years ago. Islam and its idealism have taught us democracy. In any case, Pakistan is not going to be a theocratic state to be ruled by priests with a divine mission. We have many non-Muslims, Hindus, Christians and Parsis, but they are all Pakistanis. They will enjoy the same rights and privileges as any other citizens and will play their rightful part in the affairs of Pakistan. Religion should not be allowed to come into politics. Religion is merely a matter between man and God. We follow the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. We are members of the Brotherhood of Islam, in which all are equal in rights, dignity and self-respect. Consequently, we have a special and very deep sense of unity. But make no mistake, Pakistan is not a theocracy or anything like it. 1944 میں مجلس احرار نے جناح صاحب کو آفر کی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ وعدہ کر دیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظام نافذ کرے گا، تو محمد علی جناح نے ان کو انکار کر دیا۔ اور اسکندر مرزا لکھتے ہیں کہ جب ان کی ملاقات جناح صاحب سے دلی میں ہوئی تو اسکندر مرزا نے پوچھا، کوٹ، سر وی آر آل اگریڈ ٹو لیو فار پاکستان، بٹ واٹ کائنڈ آف پالیٹی آر یو گوئنگ ٹو ہیو؟ آر یو گوئنگ ٹو ہیو این اسلامک اسٹیٹ؟ تو جناح نے جواب دیا، کوٹ، نانسنس، آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے ماڈرن اسٹیٹ۔ میں ایک جدید ریاست بناؤں گا، میں کوئی اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتا۔ راجہ محمود آباد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1940s میں وہ بھی بہت شوقین تھے کہ اسلامی ریاست وغیرہ جو ہے وہ قائم ہو۔ تو اس سلسلے میں جب وہ مسلم لیگ کے لیے کام کر رہے تھے تو جناح صاحب نے ان کو
بڑی سختی سے یہ کہا کہ آپ نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں کرنی ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد علی جناح جو ہیں وہ بھی آپ کے ان خیالات سے اتفاق کرتے ہیں. اسی طرح سری پرکاسا ہیں جو فرسٹ انڈین ہائی کمشنر تھے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی میموارز میں لکھتے ہیں کہ جناح صاحب نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بنے گا. 13 جولائی 1947 میں جناح صاحب نے کہا کہ citizens of Pakistan will be treated as the same regardless of their caste, color, religion or creed. تمام شہری برابر ہوں گے. 1948 میں ڈھاکہ میں انہوں نے سری چندرا چٹوپادھیایا کو کہا کوٹ Tell your people not to be afraid and not to leave Pakistan. اپنے لوگوں سے کہو کہ پاکستان نہ چھوڑیں. For Pakistan will be a democratic state where Hindus will have the same rights as Muslims. پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگا جہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے برابر کے حقوق ہوں گے. اسی طرح ڈاکٹر خان صاحب کو ایک لیٹر میں انہوں نے لکھا، اور یہ تو بہت ہی مزیدار بات ہے کہ وہ مسلم لیگ کا نام تبدیل کر کے نیشنل لیگ رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ تمام پاکستان کے شہریوں کے لیے کھلی ہوگی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. مگر جو ملا ہیں اور انتہا پسند ہیں وہ جناح صاحب کو اس معاملے پہ اٹیک کر رہے ہیں بار بار. پھر انہوں نے جوگندرا ناتھ منڈل کو فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا کنسٹیٹیوٹ اسمبلی بھی بنایا اور پہلا لا منسٹر بھی بنایا. وہ ایک ہندو تھے، آپ جانتے ہی ہیں. اور آخر میں جو ان کی 11 اگست کی تقریر تھی جس میں انہوں نے 2 ٹوکی کا ان کا پریزیڈینشیل ایڈریس تھا کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کو. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. In due course of time, Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims. Not in a religious sense because that is the personal faith of an individual, but in a political sense as citizens of one state. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. In due course of time, Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in a religious sense because that is the personal faith of individual, but in a political sense as citizens of one state. یعنی کہ ریاست کے شہری کے اعتبار سے مسلمان اور ہندوؤں میں قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں ہوگا. اب آئیے وہ سٹیٹمنٹس بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں محمد علی جناح نے بظاہر اس کے برعکس بات کی. It is my belief that our salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by our great lawgiver, the Prophet of Islam. I cannot understand the logic of those who have been deliberately and mischievously propagating that the Constitution of Pakistan will not be based on Islamic Sharia. Islamic principles today are as much applicable to life as they were 1300 years ago. Pakistan not only means freedom and independence, but Muslim ideology. Islam is not merely confined to the spiritual tenets and doctrines or rituals and ceremonies. It is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collective and individual. I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving banking practices compatible with Islamic ideas of social and economic life. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of mankind and social justice. We should have a state in which we could live and breathe as free men, and which we could develop according to our own rights and culture, and where principles of Islamic social justice could find free play. We must work our destiny in our own way and present the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. This mighty land has now been brought under a rule which is Islamic, Muslim rule as a sovereign independent state. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. Islam gives us a complete code. It is not only a religion, but it contains laws, philosophy, and politics. In fact, it contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality, and fraternity. We are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Musliman when you say that Pakistan should be based on the sure foundations of social justice and Islamic socialism, which emphasizes equality and brotherhood of man. تو جب آپ یہ کوٹیشن سنتے ہیں تو سہیل وڑائچ کی طرح آپ کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ریلیجن کو سیاست میں متعارف کر رہے ہیں اور اس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تھیوکریسی نہیں ہوگی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعہ لا آج کل بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا آج اہم ہے، آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کل اہم ہے. تو یہ سب کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ سب ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ اس کانٹرڈکشن کو کس طرح ورک آؤٹ کیا جائے؟